اکثر ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ کبھی کبھار کچھ چینلز پر ایسے شاید جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہے کہ فلاں ایک لڑکی کی جن سے شادی ہوئی یہ وہ. تو چلو وہ تو آج کے زمانے کی بات ہے جس پر ہم اکثر یقین نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہماری کہتے ہیں نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، جبکہ انسان کو پانی سے. تو آگ اور پانی، یا شاید مٹی سے، تو آگ اور مٹی کا آپس میں نہیں چلتا. تو یہ غلط ہے کہ ایک جن کی ایک انسان لڑکی سے شادی ہو گئی. لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری پرانے زمانے کی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہماری دادی اماں اکثر کہتی تھی کہ بھئی ہمارے ایک پڑوسن ہوتی تھی، اس کی بیٹی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کی بیٹی کبھی کمرے سے نہیں نکلتی تھی. اور پھر اس کی شادی بھی ایسے چپکے سے ہو گئی اور وہ غائب ہو گئی. اور پھر اس کے بارے میں ایسی باتیں سامنے آ گئی کہ اس کی شادی ایک جن سے ہوئی ہے جس کا اس پہ دل آ گیا تھا، اور وہ بہت خوبصورت لڑکا تھا وہ جن. او مائی گاڈ! اور پھر وہ لڑکا ہمیشہ جب وہ لڑکی اسکول جاتی تھی، اس زمانے میں اسکول کالج بہت امیر، یعنی بہت ایسے لوگ جاتے تھے جو بہت ماڈرن ہوتے تھے، کیونکہ اسکول کا تو کوئی نام ہی نہیں جانتا تھا. تو میری دادی کہتی ہے کہ میری دادی 3 تک صرف پڑھ چکی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ وہ لڑکی ہماری ہم عمر تھی، لیکن وہ میٹرک تک اس زمانے میں پڑھ چکی تھی. اور وہ بھی اسی وجہ سے جاتی تھی کیونکہ اس کے راستے میں ایک لڑکا آتا تھا اور وہ اس کو دیکھتا رہتا تھا، اور پھر اس لڑکے کا اس سے پیار ہو گیا، اور اس پیار کا جو انجام تھا وہ شادی پہ ہوا. لیکن بعد میں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا. اس لڑکی نے پھر یہ اعتراف کیا کہ اس کی شادی جس سے ہوئی ہے وہ تو ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ وہ صرف اسے ہی نظر آتا ہے اور وہ نہیں ہوتا. اور اس کی امی اسے کہتے کہ کیا ان کے گھر والے تم سے کام کراتے؟ تو کہتی نہیں، جب میں کچن میں جاتی ہوں تو سب کچھ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور برتنوں کی آوازیں آتی، لیکن آج تک میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو نہیں دیکھا. اور اس کی ماں کہتی کہ جب اس کا رشتہ لینے آئی تھی تو 2 خاتون آئی تھی، انہوں نے برقعے پہنے تھے اور بالکل وہ اپنے چہرے نہیں دکھا رہے تھے. تھوڑا بہت جب وہ کھاتے تھے اس کا چہرہ نظر آتا جو عام انسانوں کی طرح ہوتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم باہر ملکوں میں رہتے ہیں، آئی تھنک ساؤتھ افریقہ میں اس طرح، تو ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ نکاح کی تاریخ فکس ہو گئی. یہ لوگ کافی امیر تھے اور ہمارا لڑکا جو ہے وہ اس طرح کہتے تھے کہ آپ کی لڑکی کو چاہتا ہے، تو ہم چونکہ واپس جا رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کو، تو ہم چاہتے کہ ہمارے بھائی کی، یہ ان کا بھائی تھا، ہمارے بھائی کی اس سے نکاح ہو جائے تاکہ ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے اور رخصتی بھی. تو اس میں تو کچھ پروسیس چل گئے ہوگے. میری دادی کہتے 2-3 مہینے تو وہ لوگ آتے رہے، پھر یہی ڈن ہوا اور ایک رات اس کی نکاح ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی اسی دن، اور وہ چلی گئی. تو وہ لڑکی جب میں کے آتی تھی تو وہ نڈال ہوتی تھی. وہ اپنی امی سے کہتی تھی کہ مجھے کرنے کا کچھ کام ہی نہیں ہوتا، میں تو سارا دن گھر میں ویسی گھومتی پھرتی ہوں. ایسا گھر ہے کہ یہ لوگ صاف ہی نہیں کرتے، اور جس ایریا پہ میں رہتی ہوں، میرا کمرہ ہے اور بہت سارے اور بھی کمرے ہیں، وہ ایریا صاف ہوتا ہے. باقی گھر کافی دھول وغیرہ تو اچھا. اور اس کی ماں، جو لڑکی کی ماں تھی، وہ گھر میں ہوتی، لیکن میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا. اور ہمیشہ میرے ہسبینڈ کہتے کہ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے، وہ عبادت کرتی ہے. اور اس طرح جب میں کچن میں جاتی ہوں تو کھانا وانا خود بن چکا ہوتا ہے، اور میرا ہسبینڈ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ نوکروں نے بنایا ہوگا. اور جب میں کھانا کھا کے کمرے میں جاتی ہوں یا کچھ کرنے کے لیے کہ ابھی آ کے برتن اٹھا کے لے جاتی ہوں، یا میں خود برتن کچن میں رکھ دیتی ہوں، واپس آتی ہوں، جب میں جاتی ہوں تو وہ برتن صاف ستھرے ہوتے ہی، یعنی کسی نے دھو لی ہوتے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نوکر آخر ہوتے کہاں ہے. یعنی جو بھی کام وہاں پہ ہوتا تھا، میرے ہسبینڈ مجھے کہتا ہے کہ وہ نوکروں نے کیا ہوگا اس طرح. تو یہ ایک ایسی سٹوری تھی. میری دادی کہتی ہے کہ بہت دن تک تو یہ بات اس کی ماں نے چھپائی، اور پھر خود اپنی بیٹی سے ملنے جاتی تھی. پھر کہتی ہے کہ ان کے پڑوسی، جو اس لڑکی کے پڑوسی تھے، ایک دن وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم اس گھر میں کیا کرتی ہو؟ سارا وہ نظر تو نہیں آتی تھی، زیادہ تر کمرے میں. اس کے ہسبینڈ اس کو کہتے ہیں کہ کمرے میں ہی رہو، کیونکہ وہ دن میں جاب کے لیے جاتا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں بور ہو گئی، باہر آئی تو میں بھی انسانوں میں چاہتی ہوں کسی انسان سے بات کروں. یہ تو میں نے پڑوسیوں کے گھر دیکھا کہ 2 لڑکیاں اوپر دیوار پہ چڑھی ہے، تو میں نے ان سے بات شروع کی. تو انہوں نے مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا میری تو شادی ہو گئی، یہاں آئی ہوں، یہ تو میرے سسرال کا گھر ہے. تو اس نے کہا پاگل ہو گئی، یہ گھر کب سے بن پڑا ہے، کسی کا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں یہاں پہ
مطلب میرا شادی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ ڈر گئی، وہ کہتے نہیں میرے ہسبینڈ ابھی آئے گے۔ تو وہ لڑکیاں ہسبینڈ ان سے کیا تم شاید ذہنی مریض ہو، کسی دن ہمیں اپنے ہسبینڈ سے ملاؤ نا۔ تو اس دن جب اس کے ہسبینڈ آتے ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے کہ میرے فرینڈس جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں، یہ جو پڑوسیاں ہیں وہ کہتی ہے کہ تم ہم سے ملو۔ تو وہ اس کو کافی ڈانٹتا ہے اور دونوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے وہ سچ ہے، کیونکہ جھگڑے میں کوئی تیسرا آ کے اس نے اس کو دھکا دیا اور اس کے ہسبینڈ نے ایک چیخ ماری کہ نہیں کرو، یعنی کسی کو تنبیہ کر رہا تھا کہ اس کو نہیں مارو، میں اس کو بہت چاہتا ہوں۔ اور گرتے گرتے اس نے مجھے سنبھالا، لیکن ایسی تیزی سے وہ آئے کہ شاید کوئی انسان اتنی تیزی سے نہیں آ سکتا۔ اوہ، یعنی کہ ٹوائلائٹ فلم مووی میں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بیلا کے جو ہسبینڈ تھے وہ ایک ولف تھے یا کیا تھے پتہ نہیں، اور پھر وہ اس کو ہر جگہ بچاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہی اس نے کچھ بیان کیا کہ اگر وہ گرتی تھی تو وہ اس کو بچاتا تھا، اگر کوئی اس کو مانے۔ تو میں نے اسی وقت وہ لڑکی کہتے کنفرم کیا کہ میری شادی واقعی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو شاید ایک انسان نہیں ہے۔ ہاں یہ تو نہیں مجھے معلوم کہ وہ جن ہے یا کیا ہے، لیکن وہ کوئی دوسرا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں نے اسی وقت میں چپ ہو گئی، اور میرے ہسبینڈ چیخ چیخ کر مجھے بول رہے تھے کہ مجھ سے مت الجھو کیونکہ تمہیں اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، میں بھی شاید کنٹرول نہ کر سکوں۔ تو میں حیران ہو گئی کیونکہ اس نے یہ بات غصے میں کہی تھی، اور غصے میں یہ بات اس کے منہ سے نکلی تھی کہ ان لوگوں کو شاید میں بھی پھر کنٹرول نہ کر سکوں اگر تم نے مجھ پہ غصہ کیا۔ تو میں نے کہا کون؟ تو اس نے جلدی کہا میری بہنیں، میری ماں۔ تو میں نے کہا تمہاری بہنیں اور ماں تو میں نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں ہے، کہاں ہے دکھاؤ مجھے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور مجھ سے بھی خاموش ہونے کا کہا۔ یعنی اس گھر میں کچھ ایسے لوگ رہتے تھے اس کے ارد گرد، بہن بھائی، جو کہ مجھے تو برداشت کر رہے تھے اپنے بھائی کی وجہ سے، کیونکہ اس کا بھائی مجھ پہ اس کا دل آ گیا تھا، تو ایک انسان کو تو وہ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن جب میری اس سے کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی تھی تو کوئی مجھے کک مارتا تھا، کوئی مجھے یعنی ایسے بالوں سے پکڑ کے، اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے بچاتے تھے ان سے، اور ان پہ غصہ کرتے تھے کہ نہیں کرو، یہ جو ہے اس کو چوٹ لگ جائے گی، یہ ہماری طرح نہیں ہے، اس طرح۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کی ماں نے اس کو چپ رہنے کے لیے کہا کہ جیسا چل رہا ہے ویسا اب چلنے دو، کیونکہ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے۔ تو دادو سے ہم پوچھتے تھے کہ دادو پھر کیا ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ پھر وہ غائب ہو گئی، اور اس کی ماں کہتی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میری بیٹی کے بارے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ ظاہر سی بات ہے، افواہیں بھی ہو سکتی تھی۔ تو ہم لوگ بھی بس اپنے اپنے گھروں میں آ گئے اور اپنی زندگی گزارنے لگے، تو ہم بھول گئے۔ لیکن بہت عرصے بعد میری دادی کہتے کہ میں نے اس کو ایک شادی میں دیکھا تھا، وہ اور بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو چکی تھی، لیکن وہ بوڑھی نہیں ہو چکی تھی۔ ہم سب میں بڑھاپے تھوڑے بہت آئے تھے کیونکہ ہمارے بچے ہو گئے تھے، اب وہ جوان ہو رہے تھے۔ لیکن اس نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، لیکن اتنے خوبصورت بچے تھے اس کے، انگریزوں جیسے۔ تو میں نے کہا یہ تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تم پہ نہیں گئے۔ تو اس نے کہا یہ میرے ہسبینڈ پہ گئے ہیں۔ اور پھر میں چاہتی تھی کہ ان سے پوچھوں کہ تم جو کہتی تھی کہ وہ جو تمہاری جس سے شادی ہو وہ انسان نہیں ہے، تو وہ جلدی، مطلب میں نے تھوڑا پوچھنے کی کوشش کی تو وہ جلدی خاموش ہو کے اٹھ گئی وہاں سے اور کہنے لگی میں بہت خوش ہوں۔